ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جس کا دایاں ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دوزخ سلگائی گئی ہے اور بہشت پاس لائی گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا ہے اور دوسرے میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ان دونوں سے اپنی جان بچاتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو دوزخ کے گڑھے میں کیوں پڑی ہے؟ تو دنیا میں اللہ کی فرما بردار تھی اور تجھ سے تیرا شوہر بھی خوش تھا۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی، میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لیے ہے۔ پھر اپنی ماں سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ انہی دونوں کی وجہ سے میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے۔ پھر میں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو حوض کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور سخت پیاسی ہے، اور تو لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلا رہا ہے، بس اس کو بھی ایک پانی کا گھونٹ پلا دو۔ اس نے کہا کہ اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے گنہگار بخیلوں کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا پانی حرام کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالہ اپنی پیاسی ماں کو پلایا تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے کیونکہ تو نے گنہگار بخیل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلایا۔ یا رسول اللہ، جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس کی ایک ٹہنی پکڑ لی وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طرح بخل ایک دوزخ ہے جو کہ دوزخ میں لگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے ایک شاخ کو پکڑ لیا وہ اس شخص کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی خدا مخلوق کے قریب تر ہے اور بخیل خدا اور مخلوق سے دور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا چاہے وہ زاہد و عابد کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں کاد پڑا تو ایک فقیر نے ایک غنی کے دروازے پر آواز دی کہ ایک روٹی دے دو۔ اس کی لڑکی نے فقیر کو ایک گرم روٹی دی۔ جب مالدار بخیل گھر پر آیا تو اس کی وجہ سے اس نے لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ چند دنوں کے بعد وہ مالدار محتاج ہو کر مر گیا اور وہ لڑکی در بدر مانگتی پھرتی تھی۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ ایک روز ایک سخی کے دروازے پر گئی۔ سخی کی ماں گھر سے نکلی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کو گھر کے اندر لے گئی
اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کا ارادہ کیا، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے رات کے وقت اس کے آگے دسترخوان بچھایا۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ میں نے سنا تھا کہ فقیر بے ادب ہوتے ہیں، خدا کی بندی اپنا دایاں ہاتھ نکال کر کھا۔ پھر بھی اس نے بایاں ہاتھ نکالا، پس گھر کے ایک دوسرے گوشے سے کسی نے آواز دی، اے میری بندی اپنا دایاں ہاتھ نکال، کیونکہ تم نے روٹی ہمارے لیے دی تھی، ہم تجھ کو تیرا ہاتھ ضرور دیں گے۔ بس اس کا دایاں ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب